بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات سب کی ایک ہی ہوتی ہے، بس اندھیرے اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ لوگ برا کہتے ہیں، کہنے دو۔ وہ تم نے نہیں سنا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول بنائیں، روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں اور کچھ برا بھول جائیں۔ زندگی کے 4 بہترین استاد: خالی جیب، ٹوٹا ہوا دل، لوگوں کی بے رخیاں اور ناکامیاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے۔ تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ صرف اللہ کا ڈر ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر برائی سے روک سکتا ہے۔ اے اللہ، آپ میری امید نہیں میرا یقین ہو۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے تیسری آنکھ بھی دی ہے، جس سے وہ مرد کے اس انداز کو پہچانتی ہے جس انداز سے وہ اسے دیکھتا ہے۔ سب سے بڑی کوئی بد دعا نہیں۔ انسان جب بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو اس کا انتقام قدرت لیتی ہے۔ سنو، کیوں ہوتے ہو پریشان، ہمارا اللہ ہے بڑا مہربان۔ پلٹ کر جواب دینا یقیناً غلط ہے، لیکن اگر زیادہ سنتے رہو تو لوگ بولنے کی حدیں بھول جاتے ہیں۔ ماں باپ سیڑھی نہیں ہوتے کہ جن پر چڑھ کر ہم بلند ہو جائیں اور پھر انہیں فراموش کر دیں۔ ماں باپ بچوں کی ڈھال ہوتے ہیں، ایک ایسا درخت جو بوڑھا ہو کر پھل نہ بھی دے لیکن سایہ ضرور دیتا ہے۔ کاش یہ بات اولاد کو وقت پر سمجھ آ جائے۔ ان دلوں کو سکون دے میرے مولا جن کا حال تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جس طرح پھول کا تعارف اس کی خوشبو ہوتی ہے، اسی طرح انسان کا تعارف اس کا کردار سے ہوتا ہے۔ یا رب، مجھے کسی کے دل پر بوجھ مت بننے دینا۔ جو مجھ سے دور ہونا چاہے مجھے اس سے پہلے دور کر دینا۔ اچھے دوست اور دعائیں دونوں ہماری زندگی میں بہت اہم ہوتی ہیں۔ دونوں ہمارے درد میں کمی کرتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ دعاؤں کے برعکس اچھے دوست کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوتی۔ بہترین لوگ ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کرو جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ عزت ایک عمر کی محنت، خلوص اور کردار کا حاصل ہوتا ہے، لیکن اسے کھونے کے لیے بس ایک غلطی، ایک لمحہ یا ایک بے دھیانی کافی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ طاقت سے نہیں کردار سے پہچانے جاتے ہیں۔ خود کو سنوارنا اور ہر لمحے کو ذمہ داری سے جینا ہی اصل دانش مندی ہے۔ جتنا مرضی پڑھ لو، سوال تو پہلا نماز کا ہی ہوگا۔ کرکٹ سکھانے والے کی تنخواہ 32 لاکھ اور قرآن پاک سکھانے والے کی تنخواہ 10,000۔ ایسی قوم پر زوال نہ آئی تو اور کیا آئے؟ جو میرے بنا خوش ہے اسے میں کیوں پریشان کروں؟ ماں، شرط لگی تھی دنیا کو ایک لفظ میں لکھنے کی۔ لوگ کتابیں ڈھونڈتے رہے، میں نے لفظ ماں لکھ دیا۔ یا اللہ، میری ماں کا سایہ میرے وجود پر ہمیشہ آباد رکھنا، آمین ثم آمین۔ یہ شکایت نہیں، تجربہ ہے کہ قدر والوں کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ علم غیب جاننے والے بابا مرید سے اس کی ماں کا نام پوچھتا ہے۔ چھوڑ دیا ہے صفائی دینا اور منانا، جس کو ملنا ہے ملے، بات کرنی ہے کرے ورنہ آگے بڑھے۔ احساس: اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ حقیقی درد وہ ہے جو دوسروں کے درد کو دیکھ کر محسوس ہو۔ اے اللہ، اگر میں لوگوں کو دکھ دوں تو مجھے طاقت دے کہ میں ان سے معذرت کر سکوں، اور اگر لوگ مجھے دکھ دیں تو مجھے طاقت دے کہ میں ان کو معاف کر سکوں۔ جو مل رہا ہے تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے، لیکن دینے والا خوب جانتا ہے۔ قدر کرو ان لوگوں کی جو آپ سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ پاک کی طرف سے تحفہ ہے آپ کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے راز کو اپنے تک ہی رکھو، کیونکہ جب تک تمہارا راز تمہارے پاس ہے وہ تمہارا غلام ہے، اور جب تمہارا راز دوسروں تک پہنچتا ہے تو تم اپنے راز کے غلام بن جاتے ہو۔ جو لوگ آپ کو حق پر ہوتے ہوئے بھی غلط سمجھتے ہیں ان سے کوئی شکوہ نہ کیجیے، کیونکہ جس کی جتنی سمجھ ہوتی ہے وہ اتنا ہی سمجھتا ہے۔ ماں تو جنت کا پھول ہے، پیار کرنا ان کا اصول ہے۔ دنیا کی محبت فضول ہے، ماں کی ہر دعا قبول ہے۔ اپنے آنسوؤں کو اتنا مہنگا کر دو کہ کوئی انہیں خریدنے کی کوشش نہ کرے، اور اپنی مسکراہٹ کو اتنا بے مول کر دو کہ ہر کوئی اس کو پانے کی چاہت کرے۔ میں انسان ہوں، نہیں سمجھ سکتا تیری مصلحت، تو میرا رب ہے، میری مشکلیں حل کر دے۔ جو
لوگ طاقت رکھتے ہوئے بھی کچھ نہ کریں سوائے صبر کے، ان سے زیادہ خطرناک انسان کوئی نہیں۔ وہ اپنے صبر سے ہی سامنے والے کی دنیا آخرت خراب کروا دیتے ہیں۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ جگہ مت جاؤ جہاں لوگ تم کو برداشت کرتے ہوں، وہاں جاؤ جہاں لوگ تمہارا انتظار کرتے ہوں۔ جس رفتار سے آپ نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، لوگوں سے اس رفتار سے بات کر کے دیکھیں، کوئی بھی آپ کی بات نہیں سمجھے گا، اور آپ بادشاہوں کے بادشاہ کے ساتھ اس انداز میں بات کرتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ انشاءاللہ اگر یہ وقت آزمائش کا ہے تو اگلا وقت معجزوں کا ہوگا۔ کاش لوگوں میں جتنا روزے توڑنے کا خوف ہے اتنا کسی کا دل توڑنے کا بھی ہوتا۔ کچھ رشتوں سے آپ لڑ کر نہیں بلکہ تھک کر جدا ہوتے ہیں۔ اگر کسی دن لوگ تم سے پوچھیں کہ غم زدہ کیوں ہوں تو سچائی کے ساتھ جواب دینا کہ استغفار کی کمی اور قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے۔ طلاق یافتہ بیٹی، باپ چاہتا ہے کہ اس کی طلاق یافتہ بیٹی کا نکاح ہو جائے، لیکن کوئی باپ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے بیٹے کا طلاق یافتہ لڑکی سے نکاح ہو جائے۔ کتنے عجیب ہوتے ہیں لوگ، غلطی کرنے پر بھی معافی نہیں مانگتے بلکہ آپ کو غلط ثابت کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دیتے ہیں۔ صبر ایمان کی بنیاد ہے، اخلاق انسان کی خوبصورتی ہے، سچائی قرآن کی زبان ہے، عاجزی کامیابی کی کنجی ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ 3 لوگ کبھی نہ بھولنا، جس نے مشکل میں ساتھ دیا ہو، جس نے مشکل میں ساتھ چھوڑ دیا ہو، اور جس نے مشکل میں ڈالا ہو۔ سورۃ الیاسین فجر کی نماز کے بعد پڑھنے سے ہر حاجت پوری ہوتی ہے، اور بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنی سورۃ الیاسین پڑھنے والے پر رحمتیں برستی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 دعائیں قبول ہونے میں کوئی شک نہیں، ایک مظلوم کی دعا، دوسری مسافر کی دعا، اور تیسری والد کے بیٹے کے لیے دعا۔ حال پوچھ لینے سے حال ٹھیک نہیں ہو جاتا، بس ایک تسلی سی ہو جاتی ہے کہ اس دنیا کی بھیڑ میں کوئی اپنا بھی ہے۔ انسان صرف پیسے سے امیر نہیں ہوتا، اصل دولت انسان کا ایمان، اخلاق، کردار اور عمل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ پاک کے سوا کسی سے نہیں۔ غریب سے اکڑ کر ملنا اور امیر سے ملتے ہوئے مسکراہٹ سجا لینا، یہ حسن اخلاق نہیں بدترین منافقت ہے۔ یہ زندگی صرف تب تک ہی ہلکی پھلکی ہے جب تک سارے بوجھ ماں باپ نے اٹھائے ہوئے ہیں۔ چہرہ صاف دل میں داغ، منہ پر آپ پیچھے سانپ۔ اللہ تعالی ہم سب کو منافقوں کے شر سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ کیا یہ آسان نہیں ہوگا اگر آپ اسے پیچھے چھوڑ دیں؟ والدین کو بیماری کم اور اولاد کی نافرمانی زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ اپنوں کی خوشی کے لیے، ان کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھنے کے لیے انسان بھی بھول جاتا ہے کہ اس کا اپنا بھی کوئی چہرہ ہے، کوئی وجود ہے، اور جب وقت بدلتا ہے تو سب سے پہلے آپ کا اپنا چہرہ آپ کو پہچاننے سے انکار کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کوئی پریشانی نہ حل ہو رہی ہو اور نہ ہی ختم ہو رہی ہو تو آپ درود شریف کی کثرت کر لیں، مشکل ختم ہو جائے گی۔ آپ کا سب سے بڑا دشمن آپ کا اپنا منہ ہے۔ اگر پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس کو بند رکھیں۔ سب سے مشکل اس دروازے پر دستک دینا ہے جس کی چابیاں کبھی آپ کی ملکیت رہی ہوں۔ لوگ تب تک آزمانا نہیں چھوڑتے جب تک ہم وفات نہ پا جائیں۔ کبھی کبھی یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ غلط کیا ہے، وہ جھوٹ جو چہرے پر مسکان لائے یا وہ سچ جو آنکھوں میں آنسو لائے۔ خود کو جھوٹ میں بہلا کر خوش رہیں یا حقیقت کو تسلیم کر کے روئیں۔ مجھے لوگوں نے بہت گرانے کی کوشش کی، لیکن سچ تو یہ ہے کہ میرا اللہ بہت بڑا ہے جو مجھے گرنے نہیں دیتا۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں۔ رونے والے عالی شان محلوں میں بھی روتے ہیں، اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھونپڑی میں بھی ہنستے ہیں۔ عورت ایسا پتھر ہے کہ جسے کبھی نفرت توڑ ہی نہیں سکتی، اسے جب بھی توڑا محبت نے توڑا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہاری 2 چیزوں کی قدر نہ ہو، نمبر 1 تمہارے احساس کی، اور نمبر 2 تمہارے الفاظ کی، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ مکافات عمل، جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایک دن وہ خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو بوگے وہی کاٹو گے۔
ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو، کیا پتہ کسی کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ باپ کا بس چلے تو اپنی بیٹی کی زندگی کے سارے کانٹے چن کر پھول بچھا دے۔ تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہوں لیکن آپ کا کوئی نہیں ہے۔ حسد اور گھمنڈ جب آدمی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ عقل کو باہر کر دیتے ہیں۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ یقین مانے صبر کی زبان اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ستانے والے کی بنیادیں ہلا دیتی ہیں۔ گھٹیا انسان، سب سے زیادہ گھٹیا انسان وہ ہے جس کا تم سے دل بھر جائے، وہ تمہاری خوبیوں کی نفی کرے، تمہارا راز فاش کرے، تمہارے اچھے برتاؤ کا انکار کر بیٹھے اور جو بات تم میں نہیں وہ تمہارے بارے میں کہے۔ ایسے شخص سے تعلق ختم کرنا ہی غنیمت ہے۔ دنیا کو نہیں بلکہ دنیا بنانے والے کو راضی کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس سے رشتہ توڑنا ایک انتہائی تکلیف دہ عمل ہے، لیکن جہاں پر آپ کی عزت، ضرورت اور قدر نہ ہو وہاں سے دور جانے میں ہی خیر و عافیت ہوتی ہے۔ خوبصورت بات، ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ عبادت کرنے کے لیے بہترین دن کون سا ہے؟ بزرگ نے کہا موت سے ایک دن پہلے۔ اس نے حیرت سے پوچھا کہ موت کا وقت تو معلوم نہیں۔ فرمایا تو پھر زندگی کے ہر دن کو آخری سمجھو۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔